زبان بولے بھی تو کیا بولے، اصل پیغام تو میں دے چکا ہوں۔ حسینیت کو زندہ کرنا ہوگا، یزیدیت کو ختم کرنا ہوگا، اور حسینیت زندہ تب ہوگی جب ہمارا دل زندہ ہوگا اور نفس ہمارا پاک ہوگا، ورنہ 1400 سال سے یزیدیت چل تو رہی ہے۔ کیسا بیوقوف بنایا ہوا ہے لوگوں کو، جس کی محبت کا وعدہ قرآن نے لیا ہے اس سے محبت نہیں مسلمانوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ یا رسول اللہ ان کو کہہ دو کہ میں تم سے یہ جو قرآن اور اسلام میں نے دیا ہے اس کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میری آل سے، اہل بیت سے محبت کرو۔ حکم آ گیا۔ اور دکھ کی بات تو یہ ہے کہ جب ہم رسول اللہ پر درود پڑھتے ہیں، خاص طور پر چھوٹا والا، تو اس میں آل کو شامل نہیں کرتے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بڑی سازش ہے یہ۔ پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر رسول اللہ نے کئی مرتبہ لوگوں کو کہا کہ میں اپنی آل، اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کا خوف دلاتا ہوں، ان کے ساتھ محبت رکھنا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، کل میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، گھر پہ بیٹھا تھا، ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس کتاب میں مجھے ایک حدیث نظر آئی، اور وہ جو حدیث میں نے پڑھی تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ کیسے؟ اس حدیث میں لکھا تھا کہ تم میری اہل بیت میں سے کسی کی بھی پیروی کر لینا، ہدایت پا جاؤ گے، میری ساری اہل بیت ستاروں کی طرح۔ اور اہل سنت والجماعت کی حدیثوں میں کیا لکھا ہوا ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ کتنا بڑا فراڈ، کتنا بڑا دھوکہ ان حرام زادے مولویوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے۔ یعنی آل رسول کی کاٹ کی ہے، آل رسول کی کاٹ کی ہے یار۔ اصل حدیث یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری اہل بیت ستاروں کی مانند ہے، اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ اہل بیت میں سے کسی کی بھی پیروی کر لینا ہدایت پا جاؤ گے۔ کون ہے اہل بیت؟ مولا علی، سیدہ فاطمہ، امام حسن، امام حسین، یہ اہل بیت۔ ان میں سے کوئی ہستی ایسی ہے کہ جس کی آپ پیروی کریں اور گمراہ ہو جائیں؟ یہ ہے نا ستاروں کی مانند۔ اور ہمارے سنی مولویوں نے کیا کیا؟ خدا کا خوف نہیں ہے ان حرام زادوں کو یار۔ اس کو چینج کر دیا، اہل بیت آل رسول ہٹا کے صحابہ کرام لکھ دیا۔ بتائیے، اور یہ آل رسول میں 14 معصومین جو کہے جاتے ہیں، انہی کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہی وہ ستارے ہیں۔ جو 14 معصومین کہے جاتے ہیں نا، انہی کو کہا کہ یہی 14 معصومین، یہ 14 ستارے ہیں، ان میں سے کسی کی بھی پیروی کر لی تم نے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ حال ہے۔ اور پھر وہ
انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، یہ بھی بدل دی. مجھے تو بڑی حیرت ہوئی. ایک حدیث مجھے ایک مولوی نے بھیجی، یہی اس میں لکھا تھا کہ علی دروازہ ہے، عمر اس کی دیواریں ہیں، ابو بکر اس کی چھت ہے. خدا کی قسم میں نے اس کو جواب میں لکھ کے کیا بھیجا، میں نے کہا کہ ٹوائلٹ کا نام بھی بتا دو. یار ایسے عالم ہوتے ہیں بدبخت لوگ. تو اللہ کے رسول کی حدیثوں میں ایسا بگاڑ کیا، جہاں علی کا نام آیا نکال دیا، جہاں اہل بیت کا نام آیا، آل رسول کا نام آیا نکال دیا. تبھی تو اسلام ختم ہو گیا. کہاں نظر آتا ہے؟ نظر آتا ہے کہیں آپ؟ علامہ اقبال نے جو آکسفورڈ میں پڑھا تو ان کے جو استاد تھے ان کا نام تھا رینالڈ نیلسن. اسلامیات کے اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر تھے وہ، اور انہوں نے بعد میں داتا علی حجویری کی جو کتاب ہے کشف المحجوب، اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی کیا. جب میں کراچی میں پاکستان میں رہتا تھا تو اس وقت میں نے کشف المحجوب کا جو ٹرانسلیشن پڑھا انگریزی کا. اردو میں تو میں نے پاکستان میں پڑھی ہی نہیں، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی ان لوگوں کی مولویوں کی زبان، تو میں انگریزی میں پڑھتا تھا. تو میں نے یہ پڑھی رینالڈ نیلسن کا ترجمہ، اچھا ترجمہ. تو اس نے اس میں ایک جملہ لکھا پریفیس میں کہ اسلام is in the books now and Muslims are in the grave. آج سے 100 سال پہلے اس نے کہا کہ آج اسلام عملی طور پر نظر نہیں آتا. اسلام is only confined to the books and the Muslims are in the grave. جو گزر گئے اچھے مسلمان وہ قبروں میں ہیں، آج کے دور میں کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا. اور ایک جملہ پھر اس نے اور لکھا، اسلام is the best religion and Muslims are the worst nation. ورسٹ نیشن نہیں ہوگی جنہوں نے اپنے نبی کے نواسے کو مار دیا ہے؟ اور آج بھی یہی چل رہا ہے. پاکستان میں دیکھیں آپ، جو تصوف کی بات کرے، آل رسول کی بات کرے، اس کو کافر کہتے ہیں. یہ جو وہابی دیوبندی پھر رہے ہیں پاکستان میں، ان کا اندر کا ایجنڈا یہ ہے شیعہ ملے یا صوفی ملے تو مار دو. شیعہ بھی کافر ہیں، صوفی بھی کافر ہیں. پھر ایسے ملک میں عذاب نہیں آئے گا اللہ کا تو کیا آئے گا؟ اللہ کا عذاب ہی آئے گا نا. اور ہمارے شیعہ بھائی بھی کتنے بھولے ہیں. یہ ہمارے ملک کی ایجنسیز ہیں جو ہر محرم پہ فتنہ کراتی ہیں. یہ ایجنسی والے ہوتے ہیں، سنی شیعہ فسادات کراتے رہتے ہیں. اتنی بڑی سیکیورٹی ہوتی ہے محرم کے لیے، کراچی میں ہوتی تھی، اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ کوئی حملہ نہ ہو جائے. کیوں کرا رہے ہو یار فساد؟ ایک عام آدمی کو کیا پڑی ہے لڑائی جھگڑا کرے گا جا کے؟ سنی بھی امام حسین کو مانتے ہیں، شیعہ تو مانتے ہی ہیں، تو وہ محرم کے مہینے میں کیوں ایک دوسرے کے اوپر حملہ کریں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی کراتا ہے نا. یہ ہماری ایجنسیوں کا کام ہے. سب سے مولویوں سے بھی بڑے گستاخ اور حرامی اور شیطان اور ابلیس یہ ایجنسیوں والے ہیں، یہ وردیوں والے ہیں. لیکن دنیا میں رسم شبیری ایک روز ہم دہرائیں گے، دنیا دیکھے گی. یہ جو عشق ہے یہ دین شبیری ہے. عشق میں تو سر کٹانا پڑتا ہے، اور جو سر کٹانے سے ڈرتے ہیں وہ مومن نہیں بن سکتے. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ حلف نامہ سن لیں تاکہ آپ لوگ ڈیسائیڈ کر سکیں کہ آپ یہ حلف لینا چاہتے ہیں یا نہیں. تو یہ حلف نامہ ندیم بھائی کو پہنچا دیں.
ندیم بھائی آپ جو ہے اس حلف نامے کو چبا چبا کر کے ایک ایک لفظ آہستہ آہستہ جی لوگوں کے سامنے دہرا دیں. جی سر. ابھی ندیم بھائی حلف نامہ پڑھیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس میں کیا لکھا ہے. پھر آپ اس پر غور کرنا کہ بھئی آپ اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں یا نہیں. ہو سکتے ہیں تو کہنا کہ ہاں جی ہم حلف اٹھانے کے لیے تیار ہیں, اور نہیں کرنا چاہتے تو کوئی زبردستی نہیں ہے, آپ چپ کر کے آرام سے بیٹھے رہیں. مل گیا چلو. یا سیدنا امام مہدی سرکار کو مرحبا. یا سرکار امام مہدی مرحبا. حلف نامہ برائے خصوصی نسبت و تعلق من جانب اللہ نشانیوں یعنی چاند, سورج, حجر اسود اور دیگر مقامات پر ظاہر ہونے والی شبیہات گوہر شاہی پر ایمان لاتی ہوں. سرکار گوہر شاہی کی ذات اور تعلیم پر ایمان لاتا ہوں. نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی اور اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اسی طرح سیدنا گوہر شاہی علیہ السلام پر ولایت ختم ہو گئی اور اب کوئی ولی نہیں آئے گا. سیدنا گوہر شاہی من جانب اللہ آخری ہستی ہیں, ان کے بعد دنیا کو سانس لینے کا حق نہیں ہے. قرآن, حدیث اور روایات و اقوال ائمہ اہل بیت, صالحین اور فقراء کی روشنی میں سیدنا گوہر شاہی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں امام مہدی المنتظر تسلیم کرتی ہوں اور تا دم حیات اس ایمان پر قائم رہوں گا. سیدنا گوہر شاہی علیہ السلام نے یونس الگوہر کو ڈیوٹی پر مامور فرمایا ہے. سیدنا گوہر شاہی علیہ الصلوۃ والسلام نے یونس الگوہر کو ڈیوٹی پر مامور فرمایا ہے. سیدنا گوہر شاہی علیہ الصلوۃ والسلام نے یونس الگوہر کو ڈیوٹی پر مامور فرمایا ہے. دوران غیبت سرکار امام مہدی گوہر شاہی کا روحانی رابطہ, یعنی دوران غیبت سرکار امام مہدی گوہر شاہی کا روحانی رابطہ فقط یونس الگوہر کے ساتھ ہے. دوران غیبت سرکار سیدنا امام مہدی گوہر شاہی علیہ الصلوۃ والسلام کا روحانی رابطہ فقط یونس الگوہر کے ساتھ ہے. فرمان گوہر شاہی ہے, یونس ہم تم سے ملیں گے اور جس کو گوہر شاہی سے ملنا ہو وہ تم سے ملے. یونس الگوہر مصدقہ فنا فی الگوہر اور ضم کامل ہے, درجہ کاملیت پر فائز ہے. یونس الگوہر مصدقہ فنا فی الگوہر اور ضم کامل ہے, درجہ کاملیت پر فائز ہے. اس لیے میری رہبری کے لیے یونس الگوہر کافی ہے. اس لیے میری رہبری کے لیے یونس الگوہر کافی ہے. میں حلف اٹھاتا اور اٹھاتی ہوں کہ میں یونس الگوہر کے علاوہ کسی سے تلقین نہیں لوں گا. میں حلف اٹھاتا یا اٹھاتی ہوں کہ میں یونس الگوہر کے علاوہ کسی سے تلقین نہیں لوں گا. میں حلف اٹھاتا ہوں کہ میں یونس الگوہر کے علاوہ کسی سے تلقین نہیں لوں گا. فرمان گوہر شاہی ہے کہ یونس حجر اسود کا فیض تمہارے قلب سے جاری ہوگا. فرمان گوہر شاہی ہے کہ عالم غیب میں ہمارا اپنا جہان ہے جس کا نام ریاض الجنہ ہے. ہم چاہیں تو کسی ایک کو وہاں لے جائیں اور ہم چاہیں تو کروڑوں کو وہاں لے جائیں, ہماری مرضی ہے. امام مہدی گوہر شاہی علیہ الصلوۃ والسلام نے عالم غیب کے سربستہ راز اور تعلیم یونس الگوہر کو عطا فرمائی ہے. امام مہدی گوہر شاہی علیہ الصلوۃ والسلام نے عالم غیب کے سربستہ راز اور تعلیم یونس الگوہر کو عطا فرمائی ہے. میں ان حقائق پر ایمان لاتی ہوں. یونس الگوہر روحانی معاملات میں جو ہدایت دیں گے میں اس پر بے چون و چرا عمل کروں گا. دوبارہ جی, امام مہدی گوہر شاہی علیہ الصلوۃ والسلام نے عالم غیب کے سربستہ راز اور تعلیم یونس الگوہر کو عطا فرمائی ہے. میں ان حقائق پر ایمان لاتی ہوں. میں ان حقائق پر ایمان لاتی ہوں. یونس الگوہر روحانی معاملات میں جو ہدایات دیں گے میں اس پر بے چون و چرا عمل کروں گا. یونس الگوہر روحانی معاملات میں جو ہدایات دیں گے میں اس پر بے چون و چرا عمل کروں گا. یونس الگوہر روحانی معاملات میں جس سے روکیں گے اس سے باز رہوں گا. یونس الگوہر روحانی معاملات میں جس سے روکیں گے اس سے باز رہوں گا یا رہوں گی. اگر میں نے
یونس الگوہر کی نصیحت کو فراموش کر دیا تو یہ خصوصی نسبت و تعلق ٹوٹ جائے گا. اگر میں نے یونس الگوہر کی نصیحت کو فراموش کر دیا تو یہ خصوصی نسبت و تعلق ٹوٹ جائے گا. اگر میں نے یونس الگوہر کی نصیحت کو فراموش کر دیا تو یہ خصوصی نسبت و تعلق ٹوٹ جائے گا. اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام مہدی گوہر شاہی کی بارگاہ میں دعا ہے. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام مہدی گوہر شاہی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے اپنے رہنما کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے. اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام مہدی گوہر شاہی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے اپنے رہنما کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام مہدی گوہر شاہی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے اپنے رہنما کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اب آپ مجھے بتائیے اس حلف نامے میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے لیے مشکل ہو عمل کرنا اگر آپ واقعی سرکار کو پانا چاہتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. بالکل بہت آسان, بہت کرم. بالکل ایسی کوئی بات نہیں, سب کچھ بہت آسان. کوئی ناقابل عمل بات ہے اس میں؟ بالکل نہیں. بالکل ایک نقطہ واضح ہے. کوئی بات تو لوگوں کے پاس وقت ہے, آپ اس پر غور کر لیں, ایمان لاتے ہیں سب. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں تو پھر اپنا نام بھیج دیں یہاں پر, تو ہم اس کے بعد پھر فردن انسٹاگرام پہ لائیو پہ لوگوں سے حلف اٹھوائیں.